بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرعی داڑھی۔ دوسری بات یہ کہ داڑھی شرعی ایک مشت رکھو، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ادا کرو۔ چاروں اماموں کا اجماع ہے کہ ایک مشت داڑھی واجب ہے، کترانا حرام ہے۔ بہشتی زیور جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 110 پر لکھا ہے کہ داڑھی ایک مشت رکھنا واجب ہے، کترانا بھی اور کٹانا بھی حرام ہے۔ اور ریش بچہ، داڑھی کا بچہ جو نیچے کے ہونٹ کے نیچے ہوتا ہے، اس کو بھی رکھنا واجب ہے، اس کو بھی قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ اور مونچھوں کو زیادہ لمبی نہ رکھو۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اوجز المسالک موطا کی شرح میں لکھا ہے کہ جو لمبی مونچھیں رکھے گا وہ میری شفاعت نہیں پائے گا، اور حوض کوثر پر آنے نہیں دیا جائے گا، اور منکر نکیر غصے میں آئیں گے اور اس کو عذاب ہوگا، لہٰذا مونچھوں کا کنارہ کھول دے۔ تو 5 نمبر مل گیا، یہ جائز نمبر ہے، اور اگر باریک کرے تو یہ افضل ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ افضل یہ ہے کہ مونچھوں کو بالکل برابر کرو، مگر اس طرح سے منڈانا بعض علماء کے نزدیک بدعت ہے، اس لیے آج کل مشین نکلی ہے، بس لگایا اور صاف ہو گئی۔ اچھا، خط بنوانے کا مسئلہ بھی بتا دیتا ہوں۔ دونوں جبڑے جہاں ملتے ہیں تو اوپر کے جبڑے کا خط بنوانا جائز ہے، نیچے کے جبڑے کا خط بنوانا جائز نہیں، ورنہ گال ہو جائیں گے فارغ البال، اور ایک ذرا سا خط رہ جائے گا۔ اس لیے جہاں التقاء فکین ہوتا ہے، دونوں جبڑے ملتے ہیں، وہاں سے اوپر خط بنوا لو، اور نیچے گال پر بال کے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ جو بال داڑھی سے ملے ہوئے ہیں ان کو بھی رکھنا واجب ہے، اور جو بال گردن کی طرف جا رہے ہیں یعنی داڑھی کی صحبت سے فرار اختیار کر رہے ہیں ان کو قتل کرنا جائز ہے۔ یہ مسلمان کا صحیح ماڈل سنت و شریعت کے مطابق بتا رہا ہوں۔ اچھا، سر کے بالوں کے متعلق، سر پر 3 قسم کے بال رکھنا جائز ہیں۔ نمبر 1، سر منڈا سکتے ہیں، سر پر پٹا بال رکھ سکتے ہیں۔ آج کل بہت لمبے بال رکھنے سے ہپی کی مشابہت ہوتی ہے، اس لیے بزرگوں کا شیوہ یہی ہے کہ لو تک پٹا بال رکھے جائیں۔ نمبر 3، چھوٹے چھوٹے بال رکھو، مگر ہر طرف سے برابر رکھو، اور اوپر سے بڑا اور نیچے سے یا پیچھے سے چھوٹا یہ انگریزی بال ہو جاتا ہے۔ سر سے داڑھی تک مسئلہ بیان ہو چکا، اب آگے بدن ہے، تو ناف سے گھٹنے تک بدن چھپانا فرض ہے۔ ایک عالم نے مجھ سے پوچھا کہ ناف سے گھٹنے تک چھپانا کیوں فرض ہے، جب کہ اصل شرمگاہ تو صرف بیچ میں ہے، صرف اسی کو کیوں نہیں چھپا لیا جاتا؟ میں نے کہا کہ جہاں فوجی افسران رہتے ہیں تو دور تک حکومت کانٹے دار باڑ کھینچ دیتی ہے تاکہ کوئی انہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر گناہ سے بچانے کے لیے ناف سے گھٹنے تک چھپانا فرض قرار دیا تاکہ شہوت کو ابھارنے والی چیزوں سے بچے۔ اس کے بعد آخر میں ٹخنے کا مسئلہ میں بیان کر چکا، یعنی ٹخنے کو لنگی، پیجامہ، جبہ سے نہ ڈھانپے۔ اگر کوئی اتنا عمل کرے تو اس نے اپنے ظاہر کو بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا ہر امتی معافی کے قابل ہے، مگر جس کا کھلا گناہ نظر آئے گا وہ معافی کے قابل نہیں ہے۔ تو یہ تقریر اس لیے کی کہ ہم اس پر عمل کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق معافی کے قابل ہو جائیں۔ کم از کم ماڈل تو بنا لو۔ پہلے اسٹرکچر بنتا ہے، روح بعد میں آتی ہے۔ انسانیت کا اسٹرکچر بنتا ہے تو انسانیت کی روح آتی ہے۔ ہم اللہ والوں کا اسٹرکچر بنا لیں گے تو اللہ تعالیٰ اللہ والوں کی روح بھی عطا فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فضائل مجلس ذکر۔ لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده۔ پہلی فضیلت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں کچھ اللہ کے بندے مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں
تو آپ سوچئے کہ جب ان کی ملاقات بھی ہوتی ہے یا نہیں، فرشتوں کی ملاقات سے ہم پر اچھا اثر نہیں آئے گا؟ کیا وہ نیک صحبت نہیں ہے؟ لہٰذا ذکر کی مجلس میں شرکت کی کوشش کیجیے۔ اپنے اہل حق حضرات میں سے جس کے یہاں بھی ذکر ہوتا ہو، سنت و شریعت کی اتباع ہوتی ہو، شرکت کریں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب فرشتے خود عالم شہادت میں اللہ کو دیکھ کر وہاں ذکر کرتے ہیں تو ہم لوگوں کا عالم غیب کا ذکر سننے کیوں آئے ہیں؟ ہم تو گنہگار ہیں، آٹا دال تیل نمک لکڑی کی فکر میں رہتے ہیں، سکون قلب بھی نہیں ہوتا، زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور دل میں بیکری سے انڈا اور مکھن خریدنے کا خیال رہتا ہے کہ بیوی نے کہا ہے جب آؤ تو یہ چیزیں خرید کر لے آنا۔ اس کا جواب علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری میں دیا ہے کہ فرشتے دو وجہوں سے عالم مشاہدہ کا ذکر چھوڑ کر ہمارے عالم غیب کا ذکر سننے کے لیے آتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ آپس میں دیکھتے ہیں کہ ہم کو تو نمک تیل لکڑی کی فکر نہیں ہے اور ان بیچاروں کو اس کی فکر ہے۔ کوئی بچہ بیمار ہے، کسی کو ٹائیفائڈ ہے، کسی کو نزلہ ہے، اور کسی کو ٹائیفائڈ تو نہیں مگر کوالیفائڈ بنانے کی فکر ہے۔ غرض طرح طرح کی فکریں ہیں۔ تو فرشتے دیکھتے ہیں کہ جب یہ ہزاروں فکروں کے باوجود اللہ کو نہیں بھولتے ہیں، جیسے کہ ایک شاعر بزرگ فرماتے ہیں، گو ہزاروں شغل ہیں دن رات میں لیکن اسد آپ سے غافل نہیں، تو انہیں تعجب ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ چلو ان کا ذکر چل کر سنیں۔ ہمارے تو نہ بیوی نہ بچے، نہ جورو نہ جاتا، بس خدا سے ناتا، اور ان کے تو سب کچھ ہیں، ہزاروں فکروں میں ہیں، پھر بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اس لیے اپنے ذکر سے انسانوں کے ذکر کو افضل سمجھتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ فرشتے دیکھتے ہیں کہ ہمارا ذکر تو عالم مشاہدہ کا ذکر ہے اور یہ تو بغیر اللہ کو دیکھے اللہ پر مرے جا رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، لہٰذا عالم غیب کے ذکر کو ترجیح دیتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عشق من پیدا و دل برنا پدید، ہمارا عشق ظاہر ہے اور ہمارا محبوب پوشیدہ ہے، اللہ کو دیکھا نہیں مگر اس کے لیے جاڑوں میں وضو کر رہے ہیں، نماز روزہ حج و زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں دونوں عالم میں ایسا کوئی محبوب دکھاؤ کہ جس کو دیکھے بغیر اس پر سر برس رہے ہوں اور جہاں وہ پاؤں رکھتا ہو وہاں سر برستے ہوں۔ ذرا اللہ تعالیٰ جہاد فرض کر دیں، پھر دیکھو کہ مسلمان کی کیا شان ہے اور بغیر دیکھے کیسے وہ اللہ پر جانیں فدا کرتے ہیں۔ جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو ہم وفا کر چلے۔ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت پہ یہ شعر لکھا ہے، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو ہم وفا کر چلے۔ اور احد کے دامن میں 70 صحابہ ایک ہی دن میں شہید ہو گئے اور ان سب کی نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ اس وقت ہر جنازہ سے بزبان حال یہ آواز آ رہی تھی، بزبان حال یاد رکھنا ورنہ آپ کہیں گے کہ ان کو اردو کہاں سے آئی تھی۔ ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا، جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے، بے خودی چاہیے بندگی کے لیے۔ میاں بغیر دیوانگی اور محبت کے محض عقل سے اللہ نہیں ملتا۔ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں، جو جج اور گریجویٹ تھے، ان کا شعر ہے، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان نہیں ہے۔ اور عقل میں جو آ جائے وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ عقل محدود ہے، محدود میں غیر محدود کیسے آئے گا؟ اور کسی کے عقل میں آ جائے کہ خدا یہ ہے تو ہرگز وہ خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ غیر محدود ہے، اور محدود عقل میں کیسے آئے گا؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ خبردار، مخلوق میں تو غور و فکر کرو مگر اللہ کی ذات میں مت سوچو، تمہاری قوت عقلیہ اور فکریہ محدود ہے۔ بھلا ایک گلاس میں مٹکے کا پانی آ سکتا ہے اور مٹکے میں حوض میں دریا آئے گا، دریا میں سمندر بھر سکتے ہو؟
جب چھوٹے محدود میں بڑا محدود نہیں آ سکتا تو محدود میں غیر محدود کیسے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات یاد کرنے کے لیے ہے۔ قرآن کریم میں یذکرون اللہ فرمایا، اللہ کو یاد کرو، بس اس یاد سے وہ دل میں آ جائیں گے، تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، اور غور و فکر مخلوق میں کیا کرو۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ فکر برائے مخلوق ہے اور ذکر برائے خالق ہے۔ اگر اس کے خلاف چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو ذکر اللہ کا ایک فائدہ بیان ہو گیا، لہٰذا جب ذکر کی مجلس میں آئے تو یہ نیت بھی کر لیں کہ چلو فرشتوں کی ملاقات بھی کر لیں۔